السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سراجی کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ لِأُمٍ كانت أو لأب واحدة كانت أو أكثر إذا كن ثابتات متحاذيات في الدرجة۔ فرمایا کہ جدہ کے لیے سدس ہے، وہ ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو، ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو۔ شرط یہ ہے اذا کن ثابتات، جب کہ جدہ صحیحہ ہو، متحاذیات فی الدرجہ، اور درجہ میں برابر ہوں۔ جب ایک سے زائد جدہ صحیحہ ہوں تو وہ وارث تب بنیں گی جب کہ متحاذیات فی الدرجہ، درجہ میں برابر ہوں، درجہ میں برابر ہوں، مختلف درجے کی نہ ہوں۔ اس کی تفصیل ہم ابھی پڑھتے ہیں۔ پہلی بات جو ہم نے یہاں دیکھی کہ جدہ کی پہلی حالت ہے سدس، اس صورت میں جب کہ میت کا باپ جدہ صحیح اور ماں موجود نہ ہو، میت کا باپ جد صحیح اور ماں نہ ہو تو جدہ کو سدس ملے گا۔ اب جدہ ابویہ ہو یا امویہ ہو، ایک ہو یا ایک سے زائد ہو۔ جدہ ابویہ کس کو کہتے ہیں؟ باپ کی بالواسطہ یا بلا واسطہ امہات کو جدہ ابویہ کہتے ہیں۔ باپ کی بالواسطہ یا بلا واسطہ امہات کو جدہ ابویہ کہیں گے، اور ماں کی بالواسطہ یا بلا واسطہ امہات کو جدہ امویہ کہیں گے۔ جدہ ابویہ بالواسطہ، اس کی مثال جیسے ام الاب، یعنی دادی کی ماں۔ اب یہ باپ کی بالواسطہ امہات ہے، ام الاب دادی کی ماں، یہ بالواسطہ ماں ہے، اس کو جدہ ابویہ کہیں گے۔ اور بلا واسطہ جیسے ام الاب دادی ہے، یہ جدہ ابویہ۔ جدہ امویہ یعنی ماں کی بالواسطہ یا بلا واسطہ امہات کو جدہ امویہ کہیں گے۔ بلا واسطہ کی مثال ام الام یعنی نانی ہے۔ واحدۃ کانت او اکثر، وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو۔ اذا کن ثابتات، شرط یہ ہے کہ جدہ صحیحہ ہو، کیونکہ جدہ فاسدہ وارث نہیں ہوتی۔ جدہ صحیحہ کی تعریف پہلے بھی پڑھ چکے۔ اس مؤنث اصل بعید کو کہتے ہیں جب اس کی نسبت میت کی طرف کریں تو درمیان میں جد فاصل یعنی نانا کا واسطہ نہ آئے، جیسے جدہ صحیحہ دادی اور نانی، یہ دونوں جدہ صحیح ہیں۔ دادی اس لیے کہ میت کی طرف اس کا رشتہ باپ کے واسطے سے ہے، نانا کا واسطہ نہیں آتا، اور نانی اس لیے کہ میت کے ساتھ اس کا رشتہ ماں کے واسطے سے ہے، جد فاسد نانا کے واسطے سے نہیں ہے۔ جدہ فاسدہ کی تعریف اس مؤنث اصل بعید کو کہتے ہیں جب اس کی نسبت میت کی طرف کریں تو درمیان جد فاسد یعنی نانا آ جائے۔ اس کی مثال جیسے نانا کی ماں، ام ابل ام یعنی نانا کی ماں، یہ جدہ فاسدہ ہے۔ جدہ صحیحہ تو وارث ہوتی ہے، جدہ فاسدہ وارث نہیں ہوتی ہے۔ اگلی شرط یہ بیان کی متحاذیات فی الدرجہ، جب ایک سے زائد جدہ ہوں وہ وارث تب بنیں گی جب کہ درجہ میں برابر ہوں، کیونکہ اگر درجے میں برابر نہ ہو، بعض قریب کی ہوں اور بعض بعید کی، تو قربہ کے ہوتے ہوئے بعدہ محجوب ہوگی۔ آگے یہ اصول بیان ہوگا کہ والقربہ من ای جہت کانت
تحجب البعد قریب والی جس جہت سے بھی ہو وہ بعید والی کو محروم کر دیتی ہے، جس جہت سے بھی ہو وہ محروم کر دیتی ہے دور والی کو. تو اس لیے فرمایا کہ متحاذیات فی الدرجہ، کہ وہ درجے میں برابر ہوں. اگر درجے میں برابر نہ ہوں تو قریب والی بعید دور والی کو محروم کر دیتی ہے. درجے میں مختلف ہونے کا مطلب یہ ہوا، ایک وہ جدہ صحیح ہے جس کے واسطے میت کی طرف کم ہو، اور ایک وہ جدہ صحیح ہے جس کے واسطے زیادہ ہوں. تو جس کے واسطے کم ہوں وہ قربہ ہے، اور جس کے واسطے زیادہ ہوں وہ بعدہ کہلاتی ہے. مثال کے طور پر ام الاب یعنی دادی یہ قربہ ہوگی، اور ام اب الاب یعنی دادا کی ماں یہ بعدہ ہوگی. تو قربہ کے ہوتے ہوئے بعدہ محجوب ہوتی ہے. اگلی حالت وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ وَالْأَبَوِيَّاتِ أَيْضًا بِالْأَبِ وَكَذَلِكَ بِالْجَدِّ. اگلی حالت یہ بیان کی کہ سب کی سب ماں کی وجہ سے محروم ہو جاتی ہیں، یعنی کہ تمام جدہ صحیحہ ماں کی وجہ سے محروم ہو جاتی ہیں. وَالْأَبَوِيَّاتُ أَيْضًا بِالْأَبِ، اور باپ کی وجہ سے بھی محروم ہو جاتی ہیں جدہ ابویہ. یعنی جدہ ابویہ یعنی کہ وہ امہات جو باپ کے واسطہ سے ہیں وہ جدہ ابویہ محروم ہو جاتی ہیں باپ کی وجہ سے بھی. وَكَذَلِكَ بِالْجَدِّ، اسی طرح دادا کی وجہ سے بھی جدہ ابویہ محروم ہو جاتی ہیں. إِلَّا أُمَّ الْأَبِّ، مگر یہ کہ دادی، وَإِنْ عَلَتْ، اگرچہ اوپر درجے کی ہو، فَإِنَّهَا تَرِثُ مَعَ الْجَدِّ، دادی دادا کے ساتھ وارث ہوتی ہے. دادی دادا کے ساتھ وہ وارث ہوگی. لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِهِ، اس لیے کہ وہ دادا کی طرف سے تو نہیں ہے، وہ دادا کی طرف سے تو نہیں ہے. یعنی یہاں دوسری حالت یہ بیان کی، اگر میت کا باپ جد صحیح ماں موجود ہو تو جدہ وہ محجوب ہوگی. اس میں کچھ تفصیل بیان کی کہ اگر میت کی ماں موجود ہوگی تو فرمایا یسقطن کلہن، تمام کی تمام جدات، وہ جدہ ابویہ ہوں جدہ امویہ ہوں، دونوں ہی محجوب ہو جاتی ہیں. اگر ماں موجود ہوگی تو جدہ ابویہ اور امویہ دونوں محجوب ہو جاتی ہیں. البتہ اگر باپ موجود ہوگا اب تو اس کی وجہ سے صرف جدہ ابویہ یعنی دادی پر دادی وغیرہ تو محجوب ہوتی ہیں، جدہ امویہ محجوب نہیں ہوتی ہیں. اب جد کی وجہ سے بھی جدہ ابویہ محجوب ہوتی ہے، لیکن جد کی وجہ سے صرف وہ جدہ ابویہ محجوب ہوتی ہے جس کا رشتہ میت کی طرف اسی کے واسطے سے ہو. لہذا جد کی وجہ سے دادا کی ماں وہ تو محجوب ہوگی، البتہ دادی محجوب نہیں ہو. الا ام الاب، جد کی وجہ سے دادی وہ محجوب نہیں ہوگی، اس لیے کہ میت کے ساتھ اس دادی کا جو رشتہ ہے وہ باپ کے واسطے سے آیا ہے، جد کے واسطے سے نہیں آیا ہے. تو جد کی وجہ سے وہ جدہ ابویہ محجوب ہوتی ہیں جو اس جد کے واسطے سے میت کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. ہم نے جد صحیح کے حالات میں یہ پڑھا تھا کہ باپ ہی کے مانند ہے، الا فی اربع مسائل، جد صحیح باپ کی مانند ہے مگر 4 مسائل میں. یہ ان 4 مسائل میں یہ تیسرا مسئلہ آیا ہے. ما قبل میں ہم نے دوسرا مسئلہ پڑھا تھا، یہ تیسرا مسئلہ آیا ہے جہاں جد صحیح باپ کی مانند نہیں ہے. والقربى من أي جهة كانت تحجب البعد من أي جهة كانت وارثة كانت القربى أو محجوبة. فرمایا قریب والی جدہ جس جہت سے بھی ہو وہ محروم کر دیتی ہے دور والی کو، اور وہ دور والی من ای جہت کانت جس جہت سے بھی ہو. وارثة كانت القربى،
او محجوبتن وارثتن کانت القربہ او محجوبتن کہ وہ قریب والی وارث بن رہی ہو یا محجوب ہو رہی ہو، بہرحال قریب والی جدہ جس جہت سے بھی ہو وہ دور والی جدہ کو محروم کر دیتی ہے۔ اس کو مثال سے سمجھ لیں کہ میت ہے کہ وہ رثا میں شوہر ہے اور دادی ہے، تو ہم نے پڑھا کہ ابھی جدہ صحیحہ کے دو حالتیں تھیں۔ اگر تو میت کا باپ جد صحیح اور ماں موجود نہیں ہے تو جد صحیحہ کا حصہ سدس ہوگا، ام الاب کا حصہ سدس ہے، اور شوہر کا حصہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نصف ہے۔ دوسری مثال کہ میت کی ماں موجود ہے اور ساتھ ہی دادی ہے اور نانی ہے، تو ہم نے یہ پڑھا کہ ماں کی وجہ سے جدہ ابویہ ہو جدہ امویہ ہو، یہ دونوں ہی محجوب ہو جاتی ہیں، محروم ہو جاتی ہیں۔ یہ دوسری حالت تھی۔ تیسری مثال دیکھیں کہ میت کے ورثہ میں باپ ہے، دادی ہے اور نانی ہے۔ اب یہاں پر باپ کی وجہ سے جدہ ابویہ تو محجوب ہو جائے گی، میم آگے محجوب، لیکن جدہ امویہ وہ محجوب نہیں ہوگی، اس کو ماں کا حصہ ملے گا سدس۔ سدس اس کا ملا کہ جب کہ ماں موجود نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے اور باپ بھی جدہ صحیح بھی موجود نہیں ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر میت کا باپ جد صحیح اور ماں موجود نہ ہو تو یہ جدہ صحیحہ کو سدس ملتا ہے۔ تو چوتھی مثال یہ دیکھیں کہ میت کے ورثہ میں دادا ہے، دادی ہے اور نانی ہے، تو اب یہ جد ہے، جد صحیح، یہ دادا ہے، تو دادا کی وجہ سے دادی ہم نے پڑھا تھا کہ محجوب وہ نہیں ہوگی اور نانی بھی محجوب نہیں ہوگی۔ دادی تو محجوب نہیں ہوگی کیونکہ اس کے محاذات میں آ رہی ہے، اور نانی اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے پڑھا کہ باپ اور جد یہ جدہ امویہ کو محجوب نہیں کرتا بلکہ ابویہ کو محجوب کرتا ہے، اور نانی چونکہ جدہ امویہ میں سے ہے اس لیے ان کا حصہ سدس ہوگا جو دونوں میں درمیان میں برابر تقسیم ہوگا۔ اس مثال کے ساتھ ایک اور اضافہ کیا ہے اگلی مثال میں کہ میت کے ورثہ میں دادی ہے، دادا ہے، دادی، نانی اور دادا کی ماں۔ اب یہاں پر جد صحیح وہ دادا کی ماں کو تو محجوب کر رہا ہے، محروم کر رہا ہے، کیونکہ دادا کی ماں یہ جدہ ابویہ میں سے ہے، البتہ دادی اور نانی کا حصہ سدس ہوگا۔ وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ كَأُمِّ الْأَبِّ وَالْأُخْرَى ذَاتَ قَرَابَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَأُمِّ الْأُمِّ وَهِيَ أَيْضًا أُمُّ أَبِي الْأَبِّ بِهَذِهِ الصُّورَةِ يُقَسَّمُ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله أَنصَافًا بِاعْتِبَارِ الْأَبْدَانِ، وعند محمد رحمه الله تعالی ثلاثاً باعتبار الجہاتی، اور فرمایا کہ اگر کسی کی دو جدہ ہوں اور دونوں برابر درجے کی ہوں، اذا كانت الجدة ذات قرابة واحدة كأم الأب والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم الأم وهي أيضا أم أبي الأم، کہ جب ایک جدہ ایسی ہے جو ایک قرابت والی ہو جیسے باپ کی نانی، اور دوسری جدہ دو یا دو سے زیادہ قرابتوں والی ہو جیسے وہ ماں کی نانی بھی ہے اور وہی باپ کی دادی بھی ہے، تو اس صورت میں فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سدس ان دونوں کے درمیان نصف تقسیم کیا جائے گا۔ امام ابو یوسف کے نزدیک اگر ایک جدہ ایسی ہے
جو ایک قرابت والی ہے اور دوسری جدہ جو دو قرابت والی ہے، اور یہ دونوں درجے میں بھی برابر ہیں، یہ درجے میں بھی برابر ہیں۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں تو ان میں تقسیم وہ نصف نصف ہی تقسیم کیا جائے گا، باعتبار الابدانی، ابدان کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی کہ کوئی ترجیح نہیں ہے۔ جبکہ امام محمد کے نزدیک 3 حصے کر کے تقسیم ہوگا جہاد کا اعتبار کرتے ہوئے، جس کو جس جہت کو قرابت میں ترجیح ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے 3 حصے کر کے تقسیم ہوگا سدس۔ خلاصہ یہ ہوا اگر کسی کی 2 جدہ ہوں اور دونوں برابر درجے کی ہیں، ان میں سے ایک کی میت کے ساتھ ایک قرابت ہو اور دوسرے کی 2 یا 2 سے زیادہ قرابتیں ہوں، تو امام ابو یوسف کے نزدیک سدس ان کے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔ امام ابو یوسف ابدان کا اعتبار کرتے ہیں، بدن چونکہ 2 ہیں یعنی 2 فرد ہیں، لہذا سدس کے 2 حصے کریں گے اور دونوں کو برابر برابر حصہ ملے گا۔ جبکہ امام محمد جہاد کا اعتبار کرتے ہیں، دونوں جدہ کے تعلق کی جتنی جہتیں بنتی ہیں سدس کے اتنے حصے کریں گے، پھر ہر جدہ کو اتنے حصے دیے جائیں گے جتنی جہاد سے وہ جدہ بن رہی ہے۔ مثلا 2 جدہ ہیں، ان میں سے ایک جہت سے جدہ ہے اور دوسری 2 جہتوں سے، تو کل 3 جہات ہوئی، لہذا سدس کے 3 حصے کر کے ایک جہت والی کو ایک حصہ اور 2 جہتوں والی کو 2 حصے دیے جائیں گے۔ فتویٰ یہاں پر امام ابو یوسف کی قول پر ہے۔ اس کو ایک نقشے سے یہاں سمجھ لیں کہ یہ سامنے نقشہ ہے کہ اس مثال میں میت خالد ہے، اس نے اپنے پیچھے 2 جدہ چھوڑی ہیں، ایک عابدہ ہے دوسری زاہدہ ہے، عابدہ اور زاہدہ۔ عابدہ کی خالد کے ساتھ 2 قرابتیں ہیں، کیونکہ عابدہ خالدہ کی پڑ نانی بھی ہے، دیکھیں والدہ ساجدہ اور ان کی والدہ حامدہ، تو نانی کی والدہ ایک جہت سے عابدہ خالد کی پڑ نانی بھی ہے اور دوسری قرابت عابدہ کے ساتھ وہ پردادی بھی ہیں، جبکہ زاہدہ کی خالد کے ساتھ صرف ایک ہی یہاں قرابت ہے، کیونکہ وہ خالد کی صرف پردادی ہے، دادا کی والد یعنی دادی کی والدہ، لیکن دونوں یہاں ایک ہی درجے کی ہیں، کیونکہ ان کے اور خالد کے درمیان صرف 2 واسطے ہیں، ہر اعتبار سے 2 واسطے ہیں۔ امام ابو یوسف کے نزدیک اب یہاں پر مفتابی قول بھی یہی ہے کہ سدس ان دونوں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔ امام محمد کے نزدیک سدس کے 3 حصے کریں گے، ایک قرابت والی کو یعنی زاہدہ کو ایک حصہ اور 2 قرابت والی یعنی عابدہ کو سدس کا 2 حصے ملیں گے۔